اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسين مني وأنا من الحسين صلوات اللہ محمد وعلیہ. عزیزان گرامی مجھے اندازہ ہے آپ بہت دیر سے انتظار کر رہے ہیں. میں بھی گزشتہ کئی دنوں سے مسلسل سفر میں ہوں. روز عاشور کربلا گیا تھا، تب سے سفر ابھی تک جاری ہے. ابھی بھی 2 شہروں میں پہنچ کے آیا ہوں اور ابھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. مجھے امید ہے کہ رات کے اس پہر میں آپ میری معروضات کو اچھی طرح سن لیں گے. میرا یہ آپ کے شہر میں اس علاقے میں دوسرا اتفاق ہے، اور جو آپ نے محبت دی ہے اس پوری سرزمین پہ جو مجھے محبت ملی ہے میں اپنی قبر تک یاد رکھوں گا. جو محبتیں جو عزتیں آپ نے عطا فرمائیں جناب سیدہ کے صدقے میں، بی بی آپ سب کو اتنی ہی عزت اتنی محبت عنایت فرمائے. یہ دنیا، یہ نظام، یہ سب کچھ جو کچھ چلتا ہے یہ محمد و آل محمد کے صدقے میں چلتا ہے. میں نے ایک موضوع لیا ہے، بڑی مشہور و معروف حدیث ہے. تمام مسلمان اس حدیث کو مانتے ہیں. میرے تمام بھائی جہاں جہاں تک دیکھ رہے ہیں، میں جانتا ہوں بہت سے لوگ کھڑے ہیں، سب اس حدیث کو مسلمان مانتے ہیں کہ سرور کائنات نے فرمایا، آغوش میں لیا اپنے نواسے کو اور فرمایا حسین منی وانا من حسین، یا الحسین منی وانا من الحسین. حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے. مشہور و معروف حدیث ہے. کوئی مسلمان اس حدیث کا منکر نہیں. توجہ مجھے چاہیے، جس محبت سے دیکھ رہے ہیں اسی محبت سے سنیے. ایسا نہیں کہ کچھ مخصوص چیزیں صرف امام حسین سے نہیں پہنچا سکتے. کچھ چیزیں 14 معصومین میں مشترک ہیں، سب میں ہیں. 14 میں سب میں ہیں. یہ سب کے سب علم لدنی کے مالک ہیں. جیسے آپ کہتے ہیں علم غیب، قرآن نے کہا علم لدنی، جو انہی کے پاس ہے کسی اور کے پاس نہیں ہے. بھائی کسی نے جناب امیر سے کہا، یا علی آپ سوچتے کیوں نہیں ہیں؟ ہر سوال کا فوراً جواب کیوں دے دیتے ہیں؟ تو آپ نے سوال کرنے والے سے کہا تیرے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ اس نے پلٹ کے کہا 5.
مولا نے کہا تو نے سوچا کیوں نہیں؟ کہا یعنی 5 انگلیاں ہمیشہ ہاتھ آنکھوں کے سامنے ہیں تو میں سوچتا کیوں؟ میں نے فوراً کہہ دیا 5. کہا جس طرح سے تیری آنکھوں کے سامنے تیری 5 انگلیاں ہیں، مجھ علی کے سامنے کل کائنات ہے. توجہ فرما رہے ہیں گرامی بھئی اسی محبت سے چلتے رہیے گا. ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا. میں جانتا ہوں لوگ بہت دیر سے کھڑے ہیں، چاروں طرف مجھے لوگ نظر آ رہے ہیں، جس طرح سے لوگ انتظار میں ہیں. میں مطالب پیش کروں گا. کچھ صفات، کچھ خصائل، کچھ فضائل ان 14 میں مشترک ہیں. مشترک ہے، کامن ہے، سب میں ہے. علم لدنی کی یہ 14 کے 14 مالک ہیں. عصمت کبریٰ کے سب تک نہیں پہنچا سکتے. عصمت کبریٰ کے یہ 14 مالک ہیں. عصمت یعنی معصوم ہونا. عصمت کے بھی 2 درجات ہیں، عصمت کبریٰ اور عصمت صغریٰ. چھوٹی عصمت اور بڑی عصمت. عصمت صغریٰ چھوٹی عصمت، عصمت کبریٰ بڑی عصمت. عزیزان گرامی، تمام انبیاء عصمت صغریٰ پہ ہیں، لیکن ہمارے 14 معصومین عصمت کبریٰ پہ فائز ہیں. بھئی جو ابھی تک نہیں پہنچے، عصمت صغریٰ میں ترک اولا ممکن ہے. ترک اولا سمجھتے ہیں؟ یعنی کوئی اولا ہے جو ترک ہو گیا. جناب آدم نے جو گندم کھائی تھی گناہ نہیں تھا، کیونکہ گندم حرام نہیں ہے. گناہ کرے تو معصوم نہیں رہتا. لیکن ترک اولا ہوا نا جناب آدم سے. بھئی جناب نوح نے بددعا کی اپنے امت کے لیے، 950 سال تبلیغ کی ہے، نہیں مانتے، انہوں نے بددعا کر دی. اللہ نے کہا اے نوح اگر میں نے عذاب ہی بھیجنا ہوتا تو آپ کو کیوں بھیجتا؟ تو انہوں نے کافروں کے لیے بددعا کی تھی. رب لا تذر من الکافرین علی الارض دیارا، پروردگارا کافروں میں سے ایک کو روئے زمین پہ زندہ نہ رہنے دے. قرآن ہے کہ ترک اولا ہے، گناہ نہیں ہے. توجہ ہو، تو انبیاء سے ترک اولا ممکن ہے. انبیاء سے، بعض انبیاء سے ترک اولا ممکن ہے، لیکن 14 معصومین سے ترک اولا بھی ممکن ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. میری بات پہنچ رہی ہے تمام حضرات کا؟ تو عزیزان گرامی، 14 معصومین سے ترک اولا بھی نہیں ہوتا. وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتے کہ جو کہا جائے کہ اللہ کی منشا کے خلاف ہو یا اللہ کی مشیت کے خلاف ہو. وہ ان درجات پہ ہیں جس پہ کوئی نہیں ہے. نہ کوئی نبی ہے، نہ کوئی وصی ہے جس پہ 14 ہیں. جو ان کا رتبہ ہے وہ کسی کا نہیں ہے. یہاں پہ روک کے ایک اور جملہ کہہ دوں کہ بعض افراد سمجھتے ہیں کہ فرشتے افضل ہیں. فرشتے بھی ان کے خادم ہیں. فرشتے ان کے خادم ہیں. ہمیشہ جناب جلال جو سید الملائکہ ہیں، جب بھی آتے تھے تو جناب ختمی مرتبت کے سامنے زانو ادب طے کرنے کے بعد عرض کرتے تھے یا رسول اللہ، اللہ نے یہ فرمایا. کتاب کا نام ہے الانوار النعمانیہ، سید نعمت اللہ جزائری، 4 جلدوں پہ ہے. جلد نمبر 2 نور مرتضوی. یہ صرف اس لیے پیش کر رہا ہوں کیونکہ مجھے پہلے جملے پہ پوری داد نہیں ملی ہے. شاید اس جملے پہ پہنچ جائیں حضرات. وحی نازل ہو رہی تھی، جناب جبرائیل وحی پیش کر رہے تھے. ختمی مرتبہ سن رہے ہیں کہ اللہ نے کون سی آیات بھیجی ہیں. اتنے میں ایک جوان گزرتے ہیں، جناب جبرائیل وحی روک کے تعظیماً کھڑے ہو جاتے ہیں. جب وہ جوان چلے جائیں تو جناب جبرائیل دوبارہ بیٹھتے ہیں، وحی جاری رکھتے ہیں. اتنے میں جوان واپس آ جاتے ہیں. جوان کا دوبارہ آنا، جناب جبرائیل نے وحی کو روکا، پھر ایک مرتبہ ان کی تعظیم میں کھڑے ہو گئے. اب رسول خدا نے فرمایا علامہ سید نعمت اللہ جزائری علامہ محمد باقر مجلسی کے داماد ہیں. عام ہستی نہیں ہے، بہت بڑا نام ہے تشیع کا، شیعہ کے بہت بڑے عالم ہیں. فرماتے ہیں کہ مرتبہ رسول اکرم نے سوال کیا، اچھا قوموا لہذا الفتح. فتح تو سب کو پتا ہے، لا فتح الا علی. تو جناب سرور کائنات نے جناب جبرائیل سے کہا یا جبرائیل اچھا قوموا لہذا الفتح، اے جبرائیل کیا آپ اس جوان کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں؟
تو جناب جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا لماذا اقوم لمن علمنی، میں اس کی تعظیم میں کیوں کھڑا نہ ہو جاؤں جس نے مجھے تعلیم دی ہے۔ احمد مار میں نے کہا تھا نا، توجہ فرما رہے ہیں سیدھانے کے راستے۔ جناب جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس کی تعلیم میں کیوں کھڑا نہ ہو جاؤں جس نے مجھے تعلیم دی ہے۔ کہ جبرائیل کب میرے بھائی علی نے آپ کو تعلیم دی؟ تو فرشتے ہماری طرح پیدا نہیں ہوتے، کون فیکون سے خلق ہوتے ہیں۔ توجہ، میں جانتا ہوں رات بہت ہو چکی ہے لیکن آخری آدمی تک سارے توجہ سے سنیں گے۔ تو ایک کون سے اللہ کے خلق ہو جاتے ہیں اور بالکل اپنے وجود میں پورے واپس آ جاتے ہیں۔ تو اللہ نے ایک مرتبہ جناب جبرائیل کو خلق کیا، آپ فرماتے ہیں جیسے ہی خلق ہوا مجھے آواز آئی من انا ومسمی ومن انت ومسمک، میں کون ہوں، میرا نام کیا ہے، تو کون ہے، تیرا نام کیا ہے؟ کہ ابھی خلق ہوا تھا، پریشان ہو گیا یہ کون ہے سوال کرنے والا، ان کا نام کیا، یہ کون، اور میں کون ہوں، میرا نام کیا ہے؟ کہ اسی جوان کا نور سامنے آیا، کہ قل انت رب الجلیل و اسمک الجلیل وَأَنَا عَبْدُ الذَّلِيلِ اسمی جبرائیل۔ اس جوان نے مجھ سے کہا کہ کہہ دے تو رب جلیل ہے، تیرا نام بھی جلیل ہے، میں عبد ذلیل ہوں، میرا نام جبرائیل ہے۔ تو اب پتہ چلا جناب جبرائیل کو ان کا نام بھی علی نے سکھایا۔ توجہ ہے کہ میرے ساتھ سے آنے کی راہ، اسی محبت سے سنتے رہیں کہ میں آگے بڑھوں۔ میں نے یہاں تک بات کو پہنچایا ہے، یقین مانیے میری حالت مجھے ہی معلوم ہے کہ کتنی خستگی ہے۔ یہ اب میں نہیں پڑھ رہا، یہ اب آپ پڑھوا رہے ہیں مجھ سے۔ روزانہ کی رامی اب کچھ چیزیں ان سب میں مشترک ہیں، جیسے علم لدنی، جیسے عصمت کبریٰ، جیسے ان کے درجات، ان کے فضائل، ان کی سخاوت، ان کا کرم، یہ سب کریم ہے، لیکن کچھ چیزیں ان میں سے ہر ایک سے مخصوص ہیں۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ صرف رسول خدا خاتم النبیین، صرف علی مرتضی سید الاولیاء، صرف جناب خاتون جنت سیدت النساء، چلیے گا، صرف مولا حسن مجتبیٰ کریم اہل بیت، یہ سب کریم، لیکن کریم اہل بیت مولا حسن مجتبیٰ، یعنی دنیا میں کوئی کہیں پہ بھی رزق کے لیے دسترخوان مانے گا تو حسن مجتبیٰ کا دسترخوان مانے گا، اپنا ہو بیگانہ ہو، رزق کا جب معاملہ آئے گا تو حسن مجتبیٰ کے پاس جائے گا۔ اب بات پہنچ رہی ہے جانے کے رہے، تو ان میں سے ہر ایک سے مخصوص ہے۔ مجھے پیش کرنا تھا جناب سید الشہداء سے کچھ چیزیں جو مخصوص ہیں، جو صرف انہی سے مخصوص ہیں، اگر سننا چاہیں گے۔ آقا کی صحت و سلامتی کے لیے بلند کر سلام۔ تو کچھ چیزیں صرف امام حسین علیہ السلام سے مخصوص ہیں۔ عزیزان گرامی، کوئی نبی کو امام جناب سید الشہداء کی ان چیزوں میں ان کے ساتھ شریک نہیں۔ پہلا، ان کا نام 14 میں 4 محمد ہیں، 4 علی ہیں، 2 حسن ہیں لیکن 1 حسین۔ میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا۔ پوری کتاب ہے شیخ جعفر شوشتری کی، انہوں نے 700 صفحے لکھے ہیں قرآن و حدیث سے، جو صرف امام حسین سے چیزیں مخصوص ہیں، اور میں خلاصہ سنانا چاہ رہا ہوں، میں اسی محبت سے چلیے گا۔ ادھر گرامی، ہر مہینے میں 12 مہینوں میں ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی ولادت ہے، حتیٰ سفر کے مہینے میں ولادت ہے، نہیں ہے تو صرف محرم میں کوئی ولادت نہیں، کیونکہ وہاں مولا حسین کی شہادت ہے۔ ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی شہادت ہے،
ہر مہینے میں. لیکن اگر شہادت نہیں ہے تو شعبان کے مہینے میں کوئی شہادت نہیں ہے. کہاں کہ ہیں برابر؟ کیونکہ 3 شعبان کو حسین ابن علی کی آمد ہے. اس پورے مہینے میں گھر جا کے دیکھ لیجیے گا، ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں. جس کتاب کو مانتے ہو تو فضل عوام میں دیکھیں، جہاں دیکھیں گے آپ کو مل جائے گا. محرم کے مہینے میں کوئی ولادت نہیں، شعبان کے مہینے میں کوئی شہادت نہیں. پروردگارہ تو فیصلہ کیا سنانا چاہتا؟ وہاں حسین کی ولادت تو کوئی شہادت نہیں، یہاں حسین کی شہادت تو وہاں کوئی ولادت نہیں. خدا بتانا یہ چاہتا ہے، اے حسین جہاں آپ کی خوشی وہاں کوئی غم نہیں، جہاں آپ کا غم وہاں کوئی خوشی نہیں. یہ جناب سید الشہداء سے مخصوص چیز ہے، ان کے مخصوص فضائل. شاید بہت سے جملے میرے میں نہیں معلوم پہنچا پاؤں یا نہ پہنچا پاؤں، فیصلہ نہ کیجئے گا، سن لیجئے گا. پہلے صرف مولا حسین نے کیا. عزیزان گرامی، اللہ نے اپنے حرم کی وجہ سے مکہ کو مکرمہ کہا، اپنے نبی کے حرم کی وجہ سے مدینہ کو منورہ کہا. تمام مسلمان کہتے ہیں مدینہ منورہ ہے یا نہیں ہے؟ تمام مسلمان کہتے ہیں مدینہ منورہ. مدینہ منورہ کیوں منورہ ہے؟ کیونکہ رسول خدا ہے. جب رسول کی وجہ سے شہر بھی منورہ تو پھر مانو نہ خاکی نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے مدینہ منورہ ہے. جناب امیر کی وجہ سے نجف اشرف ہے. کچھ لوگ تو پہنچ گئے ہیں، جو نہیں پہنچے انگلی پکڑ کے پہنچانا جانتا ہوں. عزیزان گرامی، پوری دنیا میں آپ جائیں گے، بھئی آپ کی سرزمین اولیاء کی سرزمین مانی جاتی ہے. ہر جگہ جائیں گے تو ہر جگہ لکھا ہوگا شریف. ہر جگہ پہ مقدس مقام پہ، صرف پاکستان میں نہیں، کسی دنیا کے خطے میں چلے جائیے ہر جگہ لکھا ہوگا شریف. ہر مزار پہ، ہر روزے پہ لکھا ہوگا شریف. جہاں سب کا شرف ختم ہو جائے وہاں سے علی کا شرف شروع ہوتا ہے. اسی لیے نجف اشرف ہے. وقت ہے ابھی، چلیے گا میرے ساتھ. وہ چیزیں جو سید الشہداء سے مخصوص پیش کر رہا ہوں. تو جناب امیر کی وجہ سے نجف کو کہا گیا نجف اشرف. وقت نہیں ہے، تفصیل میں نہیں جا رہا. مشہد کو کہا گیا مقدس. تمام کے تمام شہروں کو کوئی نہ کوئی لقب ملا، لیکن اللہ نے کہا یا میرا عرش عرش معلی کہلائے گا، یا اے حسین آپ کا کربلا کربلائے معلی کہلائے گا. اے ہماری درسگاہ کربلا کربلا، اے ہماری درسگاہ کربلا کربلا، کربلا کربلا، کربلا کربلا. توجہ فرما رہے ہیں زیادہ نہیں گرا. یا اللہ کا عرش عرش معلی ہے، یا پھر کربلا کربلا معلی. ایک سوال کر، معلی علا سے ہے، بلندی سے ہے، تو عرش تو بلندی پہ ہے، اس لیے عرش معلی ہے. کربلا تو زمین پہ ہے، تو پھر معلی کیسے ہے؟ کامل الزیارات میں ابن قولوی نے 1100 سال پہلے چھٹے امام سے روایت نقل فرمائی ہے کہ ہر سرزمین کہتی تھی مجھ میں یہ ہے، مجھ میں یہ ہے، مجھ میں سونا، مجھ میں ہیرا.
ہر سرزمین نے ناز کیا مجھ میں یہ مسجد مجھ میں وہ، یہاں تک کہ 61 ہجری کے بعد کربلا کی سرزمین نے کہا خبردار کوئی سر نہ اٹھائے، مجھ میں حسین ہے۔ مولا آپ سب کو سلامت رکھتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں جانے گرام، تو کہا کربلا معلی ہے، کیونکہ حسین ابن علی علیہ السلام کی سرزمین زمین پہ ہوتے ہوئے معلی۔ اختتام پہ مسائل میں جملہ پیش کروں گا، مجھے یاد دلائیے، اگر یاد نہ رہے تو کوئی بچہ مجھے یاد دلا دے کہ یہ معلی کیوں ہے۔ کچھ مسائل کے جملے ہی یہاں نہیں پڑھ سکتا۔ تو عزیزان گرامی، کچھ چیزیں جو امام حسین سے مخصوص ہے، کسی اور کے پاس نہیں۔ ہر حرم میں جائیں گے ایک دعا کی ضمانت، جو پہلی دعا مانگو کہ قبول ہے، لیکن جب حرم سید الشہداء میں آؤ تو پہلی 3 دعاؤں کی ضمانت ہے۔ شاید کوئی 3 دن تک پیاسا رہا، اس لیے 3 دعاؤں کی ضمانت ہے۔ چلیے گا بھی میرے ساتھ، ایک ایسی جملے کو پیش کر رہا ہوں، شاید کچھ لوگ کو گرہ نہ گزر جائے، لیکن میں پھر بھی پیش کروں گا۔ اور شیخ جعفر شوشتری نے لکھا ہے، مرحوم عبداللہ شیخ جعفر شوشتری نے، اس لیے سمجھ بے شک آئے انکار نہ کیجیے گا۔ بہت بڑی فضیلت مولا حسین علیہ السلام کی۔ عزیزان گرامی، اسلام میں مطہرہ، طاہر جو خود پاک، مطہر جو دوسرے کو بھی پاک کرے۔ توجہ، سب سے بڑی مطہر چیز ہے پانی، خود بھی پاک ہے اور دوسروں کو بھی پاک کرتا ہے، لیکن ایک شرط ہے، اس میں صلاحیت ہو پاک ہونے کی۔ اگر صلاحیت نہ ہو تو پانی میں صلاحیت ہے پاک کرنے کی، اس میں صلاحیت نہیں ہے پاک ہونے کی۔ پتہ نہیں بات پہنچی ہے نہیں پہنچی ہے۔ میں مثال کے طور پہ، کتا نجس ہے، آپ اسے جتنی دفعہ پانی میں ڈال کے نکالے نجس تر ہو جائے گا، پاک نہیں ہوگا۔ پانی میں پاک کرنے کی صلاحیت ہے، کتے میں صلاحیت نہیں ہے کہ پاک ہو جائے۔ عزیزان گرامی، اب بہت سی چیزیں ہیں، طاہر بھی ہیں مطہر بھی ہیں، ان میں سے ایک ہے مٹی۔ توجہ، میں نے فقہ درس شروع نہیں کیا ہے، پیچیدہ بات نہیں کروں گا۔ پانی نہ ہو تو وضو کی بدل تیمم کیا جاتا ہے۔ مٹی پاک ہے اور پاک کرتی بھی ہے، پانی پی سکتے ہیں، مٹی کھا نہیں سکتے۔ توجہ، مٹی کھانے کی اجازت نہیں ہے، مٹی کھانا جائز نہیں ہے۔ کچھ لوگ بزرگ پہنچ گئے، مٹی کھانے کی اجازت نہیں، مٹی کھانا جائز نہیں۔ انبیاء کی قبروں کی مٹی کھانا بھی جائز نہیں، ائمہ کی قبر کی مٹی کھانا بھی جائز نہیں، لیکن کربلا کی مٹی نہیں ہے، خاک شفا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ اگر سبق نہ بھی آئے تو انکار نہ کیجیے۔ حسین ابن علی کی سرزمین کا اثر کچھ اور یہاں پہ صرف زمرہ چھٹے امام علیہ السلام کی حدیث ہے، ہمیشہ اپنے پاس خاک شفا رکھو سفر میں۔ کہ مولا سفر میں نماز کہیں پہ بھی پڑھ سکتے ہیں؟ کہ ہاں، لیکن خاک شفا پاس رکھو۔ کہ مولا فائدہ کیا ہوگا؟ کہ جس مقصد سے جاؤ گے اس میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ بہت محبت سے سن رہے ہیں، میری اوقات سے زیادہ مجھے دعوت مل رہی ہے، بے انتہا محبت، ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا۔ مولا فرماتے ہیں ساتھ رکھو، ڈاکو نہیں لوٹے گا، چور نقصان نہیں پہنچائے گا، نہ تمہارے مال کو نہ ایمان کو۔ اور اگر کبھی سفر میں بیمار ہو جاؤ تو چند ذرہ پانی میں ڈال کے پی لینا، تمہیں شفا مل جائے گی، خاک شفا۔ اچھا مولا زمینی سفر میں ساتھ رکھیں؟ مولا نے کہا نہیں، بحری سفر میں بھی رکھو، دریا یا سمندر کا سفر کرو، اس میں بھی خاک شفا رکھو۔ کہ مولا وہاں کیا فائدہ؟
مولانا کا بحری قزاق نہیں لوٹیں گے، اور اگر کبھی سیلاب آئے تو کچھ ذرات لینا، کہا پانی مجھے تنگ نہ کر، میں حسینی ہوں۔ میں بے انتہا ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا۔ عزیزان گرامی، یہ جناب سید الشہداء کی سرزمین کا اثر ہے، جہاں ان کا خون گرا تھا وہ پوری سرزمین ایک ایسی مقدس سرزمین ہے، اگر کوئی چلا جائے۔ ایک اور حدیث پیش کر دو خاک شفا سے بخار، یقین مانیے آ رہی تو میں پیش کر رہا ہوں۔ میں جناب سید الشہداء کے مختصات پیش کر رہا ہوں، خصائص، لیکن ایک حدیث سن لیجئے اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں۔ یہاں تک روایت میں ہے کہ جب ہم سجدہ کرتے ہیں نا، کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، اللہ اعلیٰ، تو اب سجدے کے ذکر کو جانا چاہیے عرش تک، لیکن معصوم فرماتے ہیں جاتا نہیں، کیونکہ تمہاری نیتیں خالص نہیں ہوتی، یہ یہیں پہ رک جاتا۔ توجہ سارے مجمع کی ہو، جب کہتے ہو نا سجدے میں جا کے سبحان ربی الاعلی، پروردگارہ اس سے زیادہ جھک نہیں سکتا تھا، تو اعلیٰ ہے میں ادنا ہوں، یہ ذکر عرش پہ جانا چاہتا جا نہیں پاتا کیونکہ نیتیں خالص نہیں ہوتی۔ چھٹے امام نے فرمایا اگر خاک شفا پہ سجدہ کرو تو پہلے نہیں 7ویں آسمان تک یہ ذکر جاتا۔ توجہ فرما، توجہ فرما رہے ہیں، صلوات۔ میں مکمل کروں اس موضوع کو، تو مولا فرماتے ہیں کہ یہ ذکر جب تم خاک شفا پہ کرتے ہو تو عرش اعظم تک جاتا، 7ویں آسمان تک، پہلے سے 7ویں تک جاتا۔ پوچھنے والے نے پوچھا مولا کیوں؟ میں وہی، ذکر وہی، نیت وہی، سب کچھ وہی، تو یہ عرش اعظم پہ کیوں جا رہا؟ مولا نے کہا تیری وجہ سے نہیں، حسین ابن علی کی خاک شفا کی وجہ سے۔ یہ اس یہ اثر ہے جناب سید الشہداء کے خاک شفا کا۔ اسی لیے بہت سے علماء کہتے ہیں چاہے چھوٹی سجدگاہ ہو خاک شفا کی رکھو، اور جب دعا مانگنے لگو نا، اس لوگ پہنچ گئے ہیں، جب دعا مانگنے لگو تو اسے سجدگاہ کی جگہ نہ رکھو، ذرا ہاتھ پہ رکھ کے دعا مانگو، پروردگارہ میری تو تیرے سامنے کوئی عزت نہیں، اس خاک کے بدلے اس خاک شفا پروردگارہ میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کو، میرے ساتھ چلیے گا تھوڑی سی دیر کے لیے۔ تو یہ چیزیں جو امام حسین سے مخصوص ہے، بس میں زحمتوں کا تمام کر رہا ہوں، وہ چیزیں جو صرف امام حسین کے لیے، صرف امام حسین کے لیے رسول اکرم نے ایک مرتبہ آغوش میں لیا، فرمایا حسین منی، کن کے درمیان؟ صحابہ کے مجمع کے درمیان۔ توجہ بھئی، تمام صحابہ میں رسول خدا نے دیکھا کس کا رتبہ سب سے زیادہ، تو دیکھا سلمان کا رتبہ زیادہ، تو کہا سلمان و منا اہل البیت۔ توجہ، سلمان ہم اہل بیت سے ہیں، یہ نہیں فرمایا ہم ان سے ہیں، بس یہ ہم سے ہیں، لیکن انہی صحابہ کے درمیان میں فرمایا حسین منی، ہم سے نہیں، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ لبیک یا حسین، 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 نعرہ حیدری۔ جملہ کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند تر صلوات۔
میں پیش کر رہا ہوں، پورا سینے کا زور دے رہا ہوں۔ یہ جو آپ نے فرمایا حبیب خدا نے کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے، یہ وہ ہستی فرما رہی ہے جن کے لیے اللہ نے فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ ہوائے نفس سے بات نہیں کرتے جب تک کہ وحی نازل نہ ہو جائے، یہ کلام نہیں کرتے، یہ نانا کی نواسے کے لیے محبت نہیں بول رہی، یہ رسالت حسین ابن علی کے لیے بول رہی ہے۔ سمجھو کیا مطلب؟ کیونکہ مجھے معلوم ہے میرے اہل سنت بھائی سب سن رہے ہیں، تمام شیعہ سنی کے لیے مجھے خاص طور سے جملہ پیش کرنا ہے، میرے تمام مسلمان بھائیوں کے لیے، خاص طور سے اپنے نوجوانوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، بھائیوں کے لیے، بزرگوں کی دعائیں مجھے چاہیے، آپ تو سکھائے ہیں، لیکن میں یہ سب کی توجہ چاہیے کہ جملہ مخصوص پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہر بیٹا باپ سے ہوتا، مجھے پہنچ گیا، ہر پوتا دادا سے ہوتا، ہر نواسا نانا سے ہوتا، یہ نانا نواسے سے کیسے ہوتے ہیں؟ توجہ، یہ پہلا جملہ بہت آسان ہے، حسین منی، حسین مجھ سے۔ اچھا پیغمبر تنہائی میں نہیں کہہ رہے، صحابہ کے سامنے کہہ رہے ہیں، ممبر نبوی پہ، ممبر مسجد نبوی پہ فرما رہے ہیں حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے، میں حسین سے۔ مجھے یہی اسی پہ تمام کر دوں گا، مجھے کچھ اور نہیں پڑھنا، اگر میں یہ حدیث کا مفہوم جو میں سمجھوں پہنچا دوں، میں سمجھتا ہوں مجلس ہو گئی آج کی۔ اگر آپ سب پہنچ گئے، میں سمجھتا ہوں آج کی مجلس ہو گئی۔ سارے مجمع کی توجہ چاہیے مجھے۔ حبیب خدا فرما رہے حسین مجھ سے، یا رسول اللہ ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہوں، سمجھ گیا، یہ آپ کے نواسے ہیں، آپ سے، آپ نانا ہیں، آپ سے، آپ سید المرسلین ہیں، آپ سے، آپ انبیاء کے سردار ہیں، آپ سے، یا رسول اللہ آپ حسین سے کیسے ہیں؟ توجہ، اب حبیب خدا نے فرمایا میری حقیقت میرا دین ہے، میری حقیقت میری رسالت ہے، میری حقیقت میری نبوت ہے، میری حقیقت میری عصمت ہے، میری حقیقت میرا قرآن ہے، وہ جو سب کچھ میں ہوں وہ میری حقیقت ہے۔ کربلا تک امام حسین رسول خدا سے تھے، کربلا تک حسین منی تھے، کربلا کے بعد انا من الحسین ہوئے۔ بھئی میری رسالت تو حسین نے بتایا، میری خاتمیت تو حسین نے بتایا، میرا قرآن تو حسین نے بتایا، میری تمام عبادات تو حسین نے بتایا۔ یزید ختم کرنا چاہتا تھا حسین نے، میں محبتوں کا بے انتہا ممنون ہوں، آپ لوگوں نے اتنی محبت مجھے عطا ہے۔ عزیزان گرامی، میں ایک سادہ سی مثال دے دوں اس بات کو پہنچانے کے لیے۔ ایک گھر میں اگر بڑے بڑے قابل لوگ موجود ہوں اور وہاں ایک چھوٹا سا بچہ ہو تو وہ سب بڑے اس بچے کی بات کو نہیں سنیں گے، سب بڑے ہیں، محبت ضرور دیں گے، پیار ضرور کریں گے، سنیں گے نہیں۔ اور اگر کسی گھر میں، سادہ سے دنیا کی مثال دے رہا ہوں تاکہ بچے پہنچ جائیں، اگر کسی گھر میں نانا صدر ہو، باپ وزیر اعظم ہو، ماں بھی وزیر ہو، سارے بھائی چچا سب وزیر ہو، وہاں اس بچے کا کیا ہوگا؟ بھئی آپ تو ایسی سیاست کی سرزمین پہ بیٹھے ہیں، آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ عزیزان گرامی توجہ ہو سارے بندے کی میرے ساتھ۔ اگر ایک گھر میں نانا سید المرسلین ہو، نانی ملیکۃ العرب ہو، دادا سید بطحا ہو، چچا جعفر طیار ہو،
باپ سید الاولیاء ہو، ماں سیدۃ النساء ہو، بھائی سیدہ شباب اہل الجنہ، کوئی عباس ہو، وہاں ایک حسین ہو۔ اب حسین ابن علی علیہ السلام نے سب سے منوانا کہ میرا مقام کیا ہے، تو مولا کہیں گے نانا آپ کی رسالت میں بچاؤں گا، بابا آپ کی ولایت میں بچاؤں گا، دادا آپ کی عصمت کی گواہی، آپ کی ایمان کی گواہی میں دوں گا، میرے بھائی آپ کی سیادت میں بچاؤں گا، اماں آپ کی عصمت میں بچاؤں گا۔ اماں یہ تمام کی تمام سرداریاں رہ جاتی، کوئی نہ مانتا اگر حسین کربلا نہ جانتے۔ سید الشہداء نے کہا نانا سب کچھ دے دوں گا، بڑے بڑے جلیل القدر اصحاب قربان ہو جائے نانا میں پھر بھی جاؤں گا، نانا اگر پھر بھی یہ سب چیزیں نہ بچیں میں علی اکبر جیسا بیٹا دے دوں گا، نانا میں عباس جیسا بھائی دے دوں گا، نانا اگر آپ کا قرآن نہ بچا، آپ کی رسالت نہ بچی، نانا میں علی اصغر جیسا بچہ دے دوں گا، نانا میں اپنا سر بھی دے دوں گا، کوئی لا الہ الا اللہ پڑھنے والا نہ ہوتا دنیا میں مبالغہ نہیں کر رہا، کوئی لا الہ الا اللہ پڑھنے، اللہ تو ہوتا ماننے والا کوئی نہ ہوتا، رسول ائمہ سب ہوتے کوئی ماننے والا نہ ہوتا، اگر حسین ابن علی بیعت کر لیتے تو کوئی کسی چیز کو نہ مانتا، کیوں؟ کیونکہ یہ ہاتھ حسین ابن علی کا نہیں ہے، یہ ہاتھ رسول خدا کا ہاتھ ہے، یہ ہاتھ علی مرتضیٰ کا ہاتھ ہے، یہ ہاتھ سیدہ کا ہاتھ ہے، یہ حسن مجتبیٰ کا ہاتھ ہے۔ سید الشہداء نے کہا کبھی یہ ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دوں گا، اسی لیے خواجہ اجمیری نے کہا کہ سردار نہ دا دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ بس حسین۔ انہوں نے کہا تھا اگر لا الہ الا اللہ کی بھی بنیادیں دیکھو گے نا تو حسین ابن علی کی قربانیاں نظر آئیں گی، کوئی لا الہ الا اللہ پڑھنے والا نہ ہوتا، اگر سید الشہداء معاذ اللہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ بیعت کر لیا، اس لیے آپ نے فرمایا زمین آسمان سے مل سکتی، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اور آپ نے شب عاشور اپنے بھائی حضرت عباس علیہ السلام کو بلایا، کہا عباس ذرا میرے اصحاب کو بلا، جب سب جمع ہو گئے کہا اگر آپ میں سے کوئی جانا چاہے تو چلا جائے، میں پھر بھی شفاعت کروں گا، یہاں تک آ گئے ہیں کافی، یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں کیونکہ میں یزید کی بیعت نہیں کر رہا، آپ سے ان کی دشمنی نہیں ہے، اے میرے اصحاب میرے انصار جانا چاہو تو چلے جاؤ، کوئی نہیں اٹھا۔ مولا نے پھر کہا کوئی جانا چاہے تو چلا جائے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں میں شفاعت کروں گا۔ پھر ایک مرتبہ مولا نے فرمایا عباس چراغ گل کر دیجئے، شاید کوئی شرم کر رہا ہو۔ جناب عباس نے چراغ بجھا دیا، کہا کوئی جانا چاہے چلا جائے۔ پھر مولا نے نام لیا ہے زہیرتین، اگر جانا چاہتے تو چلے جائیے۔ جناب زہیرتین تازہ تازہ مولا کے ماننے والے بنے گئے، تو آپ نے سوال کیا مولا کل کیا ہوگا؟ مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا کل سر قلم کر دیے جائیں گے، بازو کاٹ دیے جائیں گے، لاشیں پامال۔ کہا مولا کتنی مرتبہ ہوگا؟ کہا ایک مرتبہ۔ کہا حسین اگر 70,000 مرتبہ آپ کی خاطر لاشوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں تو میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ مولا جب تک نہیں جانتا تھا نہیں جانتا تھا، اب جب پہچان گیا ہوں تو آپ کا دامن نہیں چھوڑوں گا۔ بھائی بانی مجلس نے مجھ سے کہا تھا جناب عباس کے مسائل کو، تو جناب عباس علیہ السلام موجود ہیں اس وقت۔ ایک مرتبہ مولا حسین علیہ السلام نے سب کو بتایا دیکھنا چاہتے ہو جنت میں مقام کیا ہے، سب کچھ دکھایا۔ پھر ایک مرتبہ کہا جانتے ہو کل کیا کچھ ہوگا؟ سب کو مار دیا جائے گا، مجھے کوئی دکھ نہیں ہے، میں نے جو کچھ کیا اللہ کی خاطر کیا، اپنے نانا کے دین کی خاطر۔ پھر ایک مرتبہ کہا عباس ذرا بیویوں سے کہو میں خیموں میں اندر آنا چاہتا ہوں،
میری طرف دیکھیے. سید الشہداء بیویوں کے خیمے میں گئے, ایک مرتبہ سب کو دیکھنا شروع کیا اور پھر خطبہ نہیں دیا. مولا زمین پہ بیٹھے زار و قطار بلند آواز سے رونے لگے. جانتے ہیں کیوں رو رہے تھے؟ اسے کہتے ہیں خطبہ خاموش. مولا نے خاموشی کا خطبہ دیا. کیا فرما رہے تھے کہ کل ہم تو مارے جائیں گے لیکن آپ سب کو اسیر بننا پڑے گا. سب سے زیادہ دکھ اس بات کا تھا کہ میری بہنوں کو قیدی بنایا گیا ہے. میری غیرت برداشت نہیں کرتی, میری بہنوں کو قیدی بنایا گیا. اس وقت جناب عباس موجود تھے. مولا کے آنسوؤں کو دیکھا کہ بھائی اے میرے مولا, میرے آقا سیدی و مولائی, اتنا گریا مولا اتنا گریا کہ عباس جب ان بیویوں کو رسیاں باندھی جائیں میں اس وقت کو سوچ کے رو رہا. جناب عباس بہت غیرت مند تھے. بس یہ جملہ سننا تھا, جناب عباس کے آنسو بہنے لگے کہ مولا یہ اشقیاء خیموں میں آ جائیں گے, کہ نہیں عباس یہ خیمے جلا دیں گے, یہ ہماری بہنوں کو اسیر بنا کے کوفے لے جائیں گے. بس بھائی جناب عباس علیہ السلام اس پوری رات پہرا دیتے رہے. جب تک زندہ ہوں میں پہرا دوں گا. بس میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کیا. صبح ہوتے ہی جناب عباس علیہ السلام نے اجازت مانگی کہ مولا اجازت ہے میں ان تمام دشمنوں کو دیکھ لوں. کہ نہیں عباس, آپ میری فوج کے سپہ سالار. کچھ ہی دیر میں جناب سعید کا, جناب مسلم ابن اوسجا کا, جناب حبیب کا لاشا آیا. کہ مولا یہ بزرگ اصحاب ہیں, یہ لڑ نہیں پائیں گے, بھوکے ہیں. مولا مجھے اجازت دیجیے, ان تمام دشمنوں کو میں دیکھ لوں گا. کہ نہیں عباس, آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں. ایک مرتبہ جناب ظہر کے بعد جناب اون و محمد کے لاشے آیا. اب جناب عباس رہانے گیا, فرمایا مولا یہ گودوں کے پالے بچے میری آنکھوں کے سامنے جب لاشیں آتے ہیں مولا برداشت نہیں ہوتا. مولا بس ایک مرتبہ مجھے اجازت دیجیے. کہ عباس آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں. اب جناب عباس کے آنسو بہنے لگے. کہ مولا وہ فوج کہاں ہے جس کا میں سپہ سالار ہوں؟ میں جانتا ہوں بہت رات ہو چکی ہے, آپ بہت تھک گئے ہوں گے, بہت دیر سے بیٹھے ہیں, لیکن ایک سوال کروں آپ سے, اتنی دیر سے بیٹھے ہیں, آپ بیٹھے تو نہیں رہیں گے, آپ گھر چلے جائیں گے نا؟ وہ بیبیاں خاک پہ بیٹھی رہی تھی. اگر آپ زیادہ رہیں گے کوئی تازیانے تو نہیں مارے گا آپ کو؟ جب علی و بطول کی بیٹیاں روتی تھی انہیں تازیانے مارے جاتے تھے. اچھا رکو اللہ. بس ایک مرتبہ جناب عباس خیمے کے باہر ایک تلوار پہ ٹیک لگائے کھڑے تھے. ایک چھوٹی سی بیوی کی آواز آئی, وہ رو رہی ہیں اور بار بار مشکیزیں ہلا کے دیتی ہیں, شاید کسی مشکیزے میں پانی رہ گیا ہو. جناب عباس نے سوال کیا, بی بی سکینہ کیا بات ہے؟ کہا چچا مجھے پیاس لگی ہے. مشکیزہ اٹھا کے کبھی لبوں سے لگائیں, کبھی گلے سے, کبھی رخسار پہ رکھیں. کہا بی بی مشکیزہ لیجیے, اپنے بابا سے کہیے مجھے پانی لانے کی اجازت دے دیں. ایک مرتبہ جناب سکینہ نے مولا حسین سے فرمایا بابا جان چچا سے کہیں ہمیں پانی لا دیں. کہا عباس اب آپ ایسی سفارش لائے ہیں کہ میں رد نہیں کر سکتا. عباس آپ کو پانی لانے کی اجازت ہے, لیکن عباس ذرا آخری مرتبہ زینب سے وداع کر لیجیے گا. مولا عباس اس خیمے میں آئے جہاں جناب زینب تھی, اندر نہیں آئے, در پہ رکے. کہا بی بی الوداع. جناب زینب نے سنا, فوراً خیمے کا پردہ ہٹایا. کہا عباس ذرا آخری مرتبہ بہن سے مل لیجئے. ایک مرتبہ بی بی نے دونوں باہیں جناب عباس کے گلے میں ڈالی. 22 سال چھوٹے تھے جناب عباس جناب زینب سے. جب دونوں باہیں گلے میں ڈالی نا تو ایک مرتبہ کہا عباس ذرا میری طرف دیکھو. جناب عباس بہت غیرت مند تھے, سر جھکائے کھڑے تھے, آنکھیں بند کر کے دیکھا. کہا جی بی بی فرمائیے. کہا عباس جب میں پہلی مرتبہ کوفے آئی تھی نا تو بابا نے مجھ سے کہا تھا زینب آج آپ شہزادی بن کے آئے ہیں, کل اسی شہر میں آپ کو قیدی بنا کے لایا جائے گا. عباس میں سوچا کرتی تھی بابا نے فرمایا سچ تو ہوگا, لیکن کس کی جرت ہے مجھے قیدی بنایا ہے؟ میرا عباس جیسا بھائی ہے. لیکن عباس ابھی جب آپ نے مجھ سے کہا نا بی بی الوداع, مجھے یقین ہو گیا وہ وقت بڑا قریب ہے جب مجھے قیدی بنایا جائے. جناب عباس کے آنسو بہنے لگے, روتے ہوئے خیمے سے باہر آئے. جناب زینب نے آواز دی بیبیو
میں نے مدینے میں پردے کی ضمانت لی تھی میں پردے کی ضمانت واپس لیتی ہوں میرا عباس چلا گیا ایک مرتبہ جناب عباس چلے بس بھائی زیادہ تفصیل سے نہیں پڑھوں گا بس 5 منٹ کی زحمت اور دوں گا ایک مرتبہ جناب عباس چلے ہاتھ میں علم لیا مشکیزہ لیا روایت کے الفاظ ہے 4000 تیر اندازوں نے جناب عباس کا راستہ روکا کہ عباس کا راستہ روک لیں گے فرات تک نہ پہنچے جناب عباس نے اپنی سواری کو میدان میں اتارا سب ایسے بھاگنے لگے جیسے شیر کے آنے پہ بکریاں بھاگتی ہیں ایک مرتبہ سب نے کہا کوئی عباس کو روک نہیں سکتا تیر انداز 4000 تھے تلوار والے الگ تھے نیزے والے الگ تھے جناب عباس نے ایک مرتبہ ایڑ لگائی زلجنہ سے کہا مجھے فرات تک پہنچا دے ایک بچی بہت پیاسی ہے میں اور آپ جب پانی میں دیکھتے ہیں نا میں اپنا عکس نظر آتا جب جناب عباس نے پانی میں دیکھا جناب سکینہ کا عکس نظر آنے لگا مولا نے فوراً کہا بی بی کچھ دیر اور انتظار کر لیں میں ابھی پانی لے کے آ رہا سلام مولا آپ پہ بھی آپ کی سواری پہ بھی آپ نے ایک مرتبہ اپنی سواری سے کہا اشرب الماء میں تو پانی نہیں پیوں گا تو بے زبان جانور ہے پانی پی لے بے زبان جانور تھا لیکن اسے بھی یاد تھا کوئی بچی بڑی پیاسی ہے زلجنہ نے سر ہلا دیا پانی نہیں پیا مولا عباس نے مشکیزہ بھرا بس بھئی وہاں پہ بی بی سکینہ سارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے خیمے سے باہر کھڑی تھی بچوں کو جو علم جا رہا ہے نا وہ میرے چچا عباس ہیں ابھی پانی لائیں گے میں اپنے ہاتھوں سے سب کو پانی پلاؤں گی اتنے میں علم واپس آنے لگا بی بی نے کہا بچوں وہ میرے چچا آ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں کوسے اپنی زبانوں کو لبوں پہ پھیرنے لگے بس پانی آنے والا ہے اتنے میں علم لڑکھڑانے لگا علم کا لڑکھڑانا تھا ایک مرتبہ جناب سکینہ نے غور سے دیکھا پھر بچوں سے کہا کوزے زمین پہ رکھ دو میں دعا کروں گی تم آمین کہنا بی بی نے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھائے گا پروردگارا میرے چچا کی خیر وہاں ایک ملعون نے چھپ کے وار کیا جناب عباس کا دایاں بازو قلم کر دیا ایک دوسرے ملعون نے بایاں بازو قلم کیا جناب عباس نے اپنے دندان مبارک سے مشکیزے کو پکڑا زیدی صاحب مرحوم فرماتے تھے اس مقام پہ ایک دعا مانگی جناب عباس نے پروردگارا یہ مشکیزہ خیموں تک پہنچ جائے حرملہ نے تیر چلایا جس میں جناب علی اصغر کو بھی تیر مارا تھا ایک مرتبہ مشکیزے سے سارا پانی بہ گیا آسمان سے آواز آئی عباس یہ دعا ہم نے قبول نہیں کی لیکن اس کے بدلے ہم نے آپ کو باب الحوائج بنا دیا عباس اب جسے مانگنا ہوگا وہ آپ کے در پہ آئے گا جناب عباس نے کہا پروردگارا تیری مصلحت تو جانے لیکن اب جو پانی خیمے میں نہ پہنچے تو پھر میرا لاشا بھی خیمے میں نہ جائے آخری جملے پیش کرنا چاہتا ہوں میں بہت معذرت کے ساتھ معافی مانگ کے جملے پڑھوں گا مجھے معاف کر دیجیے گا اگر کوئی یہاں پہ برداشت نہ کر پائے جب بازو نہیں نہ تھے ایک آدمی نے آواز دی عباس کے بازو نہیں ہے سارے تیر انداز سامنے آئے تیر چلانے لگے کہ جتنے تیر مار سکتے ہو مارو عباس کے بازو نہیں ہے پورا سینہ تیروں سے بھر گیا مولا نے پھر بھی نہیں کہا مولا آ جائیے ایک ملعون نے تیر چلایا مولا کی آنکھ میں لگا دائیں آنکھ میں تیر لگا میرے کو دیکھئے گا میرے ایک بھائی نے اپنے ہاتھ چہرے پہ رکھ لیے وہ دیکھ نہیں پا رہے جب دائیں آنکھ میں تیر لگا نا سوال کروں جب آنکھ میں کچھ ہو تو انسان ہاتھ سے نکالتا اور اگر ہاتھ نہ ہو آنکھ میں تیر ہو جناب عباس نے سر کو جھٹکا تیر نہیں نکلا جھٹکا لیکن تیر نہیں نکلا آپ نے سر جھکایا دونوں گھٹنوں سے تیر کو پکڑا جب کھینچا تو تکلیف ہوئی زندگی میں پہلی مرتبہ کا مولا میری مدد کو آئیے مولا میری آنکھ میں بڑا درد ہے ایک ملعون نے سر میں گرز مارا جناب سید الشہداء پہنچے ایک مرتبہ آپ کے زلجنہ نے اپنے آپ کو روک دیا دیکھا زمین پہ ایک بازو پڑا ہے مولا نے اٹھا کے سینے سے لگایا
آگے بڑھے دیکھا دوسرا بازو ہے، کہا یہ میرے عباس کے بازو ہیں۔ ایک مرتبہ سر اٹھایا زانو پہ رکھا، آخری جملہ پیش کر رہا ہوں، اب مجھ میں طاقت نہیں پڑھنے کی۔ ایک مرتبہ جناب عباس نے فرمایا کہ مولا میری ماں نے مجھے بتایا تھا جب میں دنیا میں آیا میں نے سب سے پہلے آپ کی زیارت کی تھی، مولا میں دنیا سے جاتے میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، لیکن مولا میری ایک آنکھ میں تیر لگا، دوسری میں خون بھر گیا، مولا اگر رحمت نہ ہو تو اپنی ابا کے دامن سے میری آنکھ سے خون صاف کر دیجئے۔ مولا نے ابا کا دامن ہاتھ میں لیا، جناب عباس کا خون صاف کرنا شروع کیا۔ جیسے ہی خون صاف کرنے لگے مولا عباس نے کہا مولا میں کبھی زحمت نہ دیتا، اگر میرے ہاتھ سلامت ہوتے مولا میری ماں سے کہیے گا میں نے بے وفائی نہیں کی تھی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔